السلام علیکم ناظرین، پروگرام سب کی بات کے ساتھ آپ کا میزبان کاشف رفیق حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں جو تحریک انصاف کو شکست ہوئی، دوسرے نمبر کی جماعت بن کے سامنے آئی، اس حوالے سے ہم کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جن کو ہم نے خود آبزرو کیا۔ چونکہ ہم نے خود وہ الیکشن کور کیا، ہم نے وہ گلی گلی نگر نگر پھرے، اور کچھ ایسے حقائق ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں ابھی تک میڈیا میں ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، حکمران جماعت کی جانب سے بھی، اور اپوزیشن نے تو بہرحال پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے اور انہوں نے اپنا نیریٹو بتانا ہے کہ حکمران جماعت کی پاپولرٹی کم ہوئی ہے۔ ناظرین، بنیادی طور پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تحریک انصاف کو بلدیاتی انتخابات میں شکست ہونے کا محرک کیا تھا۔ بنیادی نقطہ یہ تھا کہ تحریک انصاف کسی صورت بھی بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کروانے کے لیے رضامند نہیں تھی، اور ان کا پیچھے محرک یہ تھا کہ چونکہ مہنگائی کا معاملہ ہے، دیگر محرکات ہیں، تو غیر جماعتی انتخابات ہوں گے، اور اس میں یہ ہوگا کہ کسی کو بھی پارٹی کا ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، جو جیت جائے گا اس کو جو ہے پارٹی آن کر لے گی، یا آزاد کھڑے ہو کے جو بھی جیت کے آئے گا اس کو وہ آن کر لیں گے اور حکومت ہونے کا فائدہ حاصل کر لیں گے، مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی۔ لیکن ان کی تمام تر کوششیں دھری کی دھری رہ گئیں، پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی، جب تمام سائٹ سے، الیکشن کمیشن سے، ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے یہ کہا گیا کہ انتخابات تو جماعتی بنیاد پر ہی ہوں گے۔ اس جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروانے اور نہ کروانے کی کشمکش میں تحریک انصاف صحیح طریقے سے پلان نہیں کر سکی، اور ٹائم کم تھا۔ جب فائنل فیصلہ سپریم کورٹ سے آ گیا کہ جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوں گے، تو اس کے بعد تحریک انصاف کے اکابرین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تحصیل سطح پر تو اپنی پارٹی کا ٹکٹ دیں گے، لیکن جو ولیج کونسل اور نچلی سطح پر ہے اس پہ پارٹی کا ٹکٹ نہیں دیں گے، چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ کانفلکٹ تھا۔ لیکن دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ولیج کونسل کی لیول پہ بھی اور اوپر کے لیول پہ بھی پارٹی کے نشانات دیے اور پارٹی کے ٹکٹس اناؤنس کیے۔ اب اس ایک پہلو کی بنیاد پر ہوا یہ کہ ولیج کونسل کے لیول پہ جب پارٹی ٹکٹ نہیں دی گئی اور تحریک انصاف کے لوگ آپس میں ہی کھڑے ہو گئے اور اپوزیشن کے لوگ بھی کھڑے ہو گئے، تو ہر شخص نے اپنا ولیج کونسل جیتنے کے لیے، یوتھ کونسلر جیتنے کے لیے، منورٹی کا کونسلر بننے کے لیے انہوں نے اپنی الائنمنٹ اس یو سی کے لیول پہ اس جماعت کے ساتھ کی جس کی وہاں پہ پاپولرٹی تھی، جس کی وجہ سے جو تحصیل لیول پہ ووٹنگ تھی وہ ڈیوائیڈ ہوئی، اور کہیں پہ تو یہ لگا کہ ولیج کونسل کا کونسلر جو ہے وہ لالٹین کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کے بدلے میں اپنی سپورٹ لے رہا ہے، اور کہیں پہ وہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے، اور کہیں پہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ تھا کہ اگر پارٹی کا نشان نچلے لیول تک بھی جاتا تو پارٹی اس کے بعد اپنا ڈسپلن انفورس کر سکتی تھی۔ اب آپ کسی کو ڈسپلن کے اوپر شو کاز نہیں دے سکتے، نوٹسز نہیں دے سکتے۔ بنیادی نقطہ جو ہے وہ یہ تھا۔ اب ان کی پلاننگ جو تھی کہ غیر جماعتی انتخابات، وہ یکدم پلاننگ جماعتی انتخابات پہ آ گئی اور نچلی سطح پر ٹکٹ نہ دیے گئے، جس کا بیسکلی ان کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑا کہ جو میجر سٹیز ہیں اور میجر نشستیں ہیں ان کو لوز کرنی پڑی، اور بالخصوص پشاور کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب نچلی سطح کا جو معاملہ آتا ہے تو نچلی سطح پہ کارکنان کی کوشش تھی کہ ہم پارٹی کے ساتھ پرانے ہیں، کوئی کسی کی ایفیلیشن ہے، کوئی کسی کی ایفیلیشن، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہمیں پارٹی کی طرف سے کنسیڈر کریں۔ اور جب ہم نے یہ الیکشن کور کیا، اور بالخصوص ثوابی کے حلقے میں جہاں سے اسد کیسر صاحب کے امیدوار جو ہے وہ تحصیل چیئرمین بنے ہیں، وہاں پہ ہم گئے، ہم نے ایک بڑا اچھا ماحول دیکھا کہ وہاں پہ بالکل تمام جماعتوں کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے اپنے اپنے لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں، لیکن ان میں کوئی رفٹ نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی تلخی نہیں تھی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، اور ان سب کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ پہلے اپنی یو سی کا امن عزیز ہے، الیکشن تو ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن دیکھیں اس سب معاملے میں ایک چیز کا سہرا میں سمجھتا ہوں حکومت کو جاتا ہے، وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے بلدیاتی انتخابات کا انیشیٹو لیا، اس ٹائم پہ لیا جس ٹائم پہ انہیں پتہ ہے کہ مہنگائی کا ایلیمنٹ موجود ہے اور اس کی وجہ سے لوگ انوائڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، الیکشن ہونے چاہیے، جمہوری روایات کو پنپنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم پاکستان کی تاریخ نکالیں تو ہمیشہ عامروں نے بلدیاتی انتخابات پہ زور دیا، جبکہ جمہوری دور میں بلدیاتی انتخابات پہ زور نہیں دیا گیا۔ اس کی وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ ایک ایم این اے ہے، ایک منسٹر ہے، وہ اپنے اختیارات کو کیسے یو سی لیول پہ، کیسے تحصیل لیول پہ نیچے لے کے آئے اور سرنڈر کرے۔ یہ اختیارات سرنڈر کرنے کی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں حکومت کو یہ داد دینی چاہیے کہ انہوں نے تمام تر ٹف پوزیشن کے باوجود جمہوریت کی کنسسٹنسی کے لیے انتخابات کا انعقاد کیا۔
اب آ جائیے ولیج کونسل کے لیول پہ. دیکھیں ولیج کونسل کے لیول پہ بھی انتخابات ہوئے. اب ولیج کونسل کی ڈائنامکس کیا تھی کہ ولیج کونسل کے لیول پہ جو ٹاپ 3 لوگ ہوں گے وہ کیبنٹ کا حصہ بنیں گے, اور ان ٹاپ 3 میں سے جو ٹاپ 1 کے لیول پہ ولیج کونسلر ہوگا, چیئرمین ہوگا, وہ جائے گا تحصیل کی کیبنٹ میں. سو آپ یہ دیکھیے کہ اس لیول پہ کہ جب 6 لوگوں کو ووٹ ڈالے گئے ہوں گے کہ 3 ولیج کونسلر ہوں گے, ایک تحصیل کا چیئرمین بھی منتخب ہونا ہے, ایک خاتون کا منتخب ہے امیدوار ہونا ہے, ایک مینورٹی کی ایک سیٹ ہے, یوتھ کونسلر کی ایک سیٹ ہے, اور کسان کونسلر کی ایک سیٹ ہے. بنیادی طور پہ یہ وہ ڈھانچہ ہے کہ لوگوں کو مراعات دی جائیں, لوگوں کو پیسہ دیا جائے, ترقیاتی فنڈ دیا جائے تاکہ وہ اپنے گلی محلوں میں اس کام کو کر سکیں جہاں پہ لوگوں کی اپروچ زیادہ اچھی ہو. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں یہ معاملہ ضرور ہوا کہ پارٹی انتخابی نشان کے اوپر جماعتی بنیادوں پر انتخابات نہیں کروانا چاہتی تھی اور کروانے پڑ گئے, لیکن وہ اگر پارٹی نشان نچلی سطح پر دیا جاتا تو شاید رزلٹ بہتر آ سکتے تھے. لیکن ایک اور پہلو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب تواتر سے پی ڈی ایم کے اندر بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. جب ہم اس حکومت کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے آئینی طور پہ تو پھر ہم ان کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت بلدیاتی انتخابات میں کیوں جائیں. تو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جماعت نے تو شاید 15-20 دن کی ایفرٹ سے جو سا نا وہ الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی, اور وہ پہلے نمبر کی جماعت بن کے سامنے آئی, اور پشاور کا جو میئر ہے وہ بھی جے یو آئی فے کا میکسیمم لیڈ کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے, گو کہ ابھی اس کے حتمی رزلٹ کا آنا باقی ہے. سو تمام صورتحال کے باوجود آپ دیکھیے پہلے نمبر پہ جے یو آئی فے ہے, دوسرے نمبر پہ تحریک انصاف ہے, اور اسی طرح پھر اے این پی ہے اور جماعت اسلامی اور باقی. لیکن نون لیگ نے اس حساب سے ووٹ نہیں لیا جس حساب سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ نیریٹو ہے. لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی ماضی میں حکومت بھی رہی ہے اور ان کا ایک ہولڈ بھی ہے, جس کی وجہ سے ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی حد تک کافی مضبوط ہے. اب بہت ایک نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے کہ موروثی سیاست. دیکھیے موروثی سیاست تو اسی دن اڈاپٹ ہو گئی تھی جس وقت 2018 سے قبل تحریک انصاف میں جوگ در جوگ لوگ شامل ہو رہے تھے, اور اس وقت وننگ ہارس کو لایا جا رہا تھا اور وننگ کینڈیڈیٹ کو لا کے ان کو ٹکٹیں دی گئی ان سپائٹ آف دس کہ ووٹرز کو اور ان کے پرانے سپورٹرز کو ٹکٹیں دی جائیں. کیونکہ موروثی سیاست, آپ جن خاندانوں نے سالہ سال سے دہائیوں سے سیاست کی ہے, آپ ان کو سیاست سے ارریلیونٹ کر نہیں سکتے. سو موروثی سیاست کا میں سمجھتا ہوں اتنا ایلیمنٹ نہیں ہے جتنا پلاننگ کا فقدان تھا. موروثی سیاست تو ہر جماعت میں موجود ہے, اور تحریک انصاف نے اگر موروثی سیاست کو نہ دیکھا ہوتا تو 2018 کے انتخابات میں ٹکٹس نہ دی ہوتی, اور 2018 کے انتخابات میں اگر ٹکٹس نہ دی ہوتی تو شاید اس طرح کی وہ حکومت میں بھی نہ بیٹھے ہوتے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کا ایلیمنٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. مہنگائی حتمی ہار کی وجہ نہیں ہے, حتمی ہار کی وجہ وہ پلاننگ کا فقدان ہے, وہ شش و پنج ہے کہ جماعتی اور غیر جماعتی. اور اس کا برملا اظہار تحریک انصاف کے لوگوں نے, وہاں پہ موجود لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا بھی, اور انہوں نے ہمیں اس پہلو سے آگاہ بھی کیا. اور آئیے جو آئندہ کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ وہ خود سارے معاملے کو دیکھیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بیسیکلی وہ پلاننگ جو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ پلاننگ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے بلے کے نشان جو ہے وہ ہم نچلی سطح سے لے کے اوپرلی سطح تک تمام کو ٹکٹس ایوارڈ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اوپر والی سطح پہ تحصیل سطح پہ تو پارٹی کا نشان دیں اور نچلی سطح پہ آپ پارٹی کا نشان کو نہ دیں کسی کو, اور لوگ آپس میں الجھاؤ کا شکار ہوں, اور اس کا رزلٹ یہ ہو کہ آپ کو اوپر مرکز کی سطح پہ چیزیں جو سی وہ رزلٹ نہ مل سکیں. اور ویسے بھی دیکھیے تحصیل چیئرمین کے لیول پہ جب آپ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک پورا حلقہ موجود ہوتا ہے. کہیں پہ 2 ایم پیز کا حلقہ ہے, کہیں پہ 3 ایم پی ایز کی کانسٹیچوئنسی پہ محیط ایک تحصیل چیئرمین جو ہے منتخب ہوتا ہے. سو جنہوں نے اسٹریٹجی کے ساتھ اچھے طریقے سے الیکشن لڑا انہوں نے رزلٹ بھی لیا, اور جنہوں نے اچھے طریقے سے اسٹریٹجی نہیں بنائی وہ الیکشن نہیں لڑ سکے. اس میں کوئی اتنے میں سمجھتا ہوں کہ شادیانے بجانے کی یا اتنی تنقید کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی لانے والے ایریلیونٹ ہو گئے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو شکست ہوئی. دیکھیے تحریک انصاف دوسرے نمبر کی سیاسی جماعت ہے, وہاں پر موجود ہے, 10 سال صوبے میں حکمرانی کی ہے, اور جمہوریت کا حسن ہے. اگر لوگ ان کی پالیسیوں سے انوائڈ ہیں ان کو ووٹ نہیں دیں گے, اور اگر
ان سے خوش ہیں تو ان کو الیکٹ کروائیں گے. سو جمہوریت کے بینگ اے ڈیموکریٹ سسٹم کے اور ڈیموکریٹ ہونے کے آپ کو اس تسلسل کے اوپر بھی خوش ہونا چاہیے, داد دینی چاہیے کہ انہوں نے باہر صورت اتنے ٹف سچویشن میں الیکشن تو کروائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے مرحلوں میں خیبر پختونخوا میں, اسلام آباد میں, وفاقی دارالحکومت میں, پنجاب میں, اگلے مراحل میں جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے, اپوزیشن کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. میں نے سوچا کہ کچھ آپ سے ایسے حقائق ضرور شیئر کیے جائے جو ہم نے آنکھوں سے دیکھے, کور کیے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. ناظرین بہت شکریہ آپ کا. آج کا پروگرام یہاں تک, پھر کسی اور حقائق پر مبنی پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس وقت تک اللہ حافظ.